آگے آئیے، آپ بھی آ جائیے. کلیان بھائی آگے آئیے، آگے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام على رسول الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. وقت کی پابندی یہ ایک ایسا طرۂ امتیاز ہے کہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا. مولائے مومنان حضرت علی ابن عمران علیہ السلام اسی کی جانب اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب. یہ فرصت کے لمحے بادل کی طرح ہیں. آج بادل تمہارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، کل کہیں اور چلے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میں کتنی گنجائش پائی جاتی ہے اس بادل سے برسنے والے آب نیساں کو تم موتی بناتے ہو کہ زہر حلاحل بناتے ہو. پانی تو ایک جیسا برستا ہے. پانی بارش کا پہلا پانی جو برستا ہے اسے آب نیساں کہا جاتا ہے، یعنی پہلا پانی بارش کے موسم کا. ایک بہت بزرگ شاعر گزرے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. لگتا ہے کہ یہ مائک جو ہے یہ مجلس سے پہلے باقر صاحب کے تصرف میں نہیں آیا. نہیں تو ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں وقت کی بہت پابندی ہے تو میں وقت میں اپنے بیان کو سمیٹ بھی دوں گا. بارش کے موسم کے پہلی بارش کو کہتے ہیں نیساں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں نیساں، ان کا صرف ایک مصرع ہی کافی ہے جس کو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے حوالے کے طور پہ روپ کماری کے مرثیے کو جو ایک صلوات بھیجے محمد والے. اس کو ہٹا دو، میری آواز کافی ہے.
ہٹا تو میری آواز کافی ہے، اتنے ہم صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب خراب ہوگا تو ہم بغیر میک کے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ماں صاحب، روپ کماری کے مرثیے کو تقی علی عابدی صاحب نے جو جمع کیا، اس میں سرورق کے بعد 2-3 صفحات کو چھوڑنے کے صرف ایک مصرع لکھا: برستا ہے بہت نیسا، گوہر ہوتے ہیں کم پیدا۔ بارش کا پھر سنیں کہ بارش کے موسم میں فصل بارہ میں جو پہلی فصل آتی ہے اور بارش ہوتی ہے اسے نیسا کہتے ہیں۔ نیسا برسا، وہ صدف کی کوکھ میں گیا تو موتی بن گیا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا۔ اس میں نیسا کی غلطی نہیں ہے، صلاحیتوں کی غلطی ہے۔ محبت علی کی بارش تو بہت ہوئی، جس کے اندر گنجائش پائی جاتی تھی سلمان بن گیا، جس کے اندر گنجائش پائی جاتی تھی مقداد بن گیا۔ لفظوں کو بدل کے کہوں، الفت حیدر کرار کی بارش میں کمی نہیں ہے۔ جب برسا تو میثم تمار بن گیا، جب برسا مقداد بن گیا۔ جہاں گنجائش نہ تھی ہرملہ بن گیا، یزید بن گیا، معاویہ بن گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جب اپنی اپنی فکروں کے اعتبار سے ہے، جہاں گنجائش پائی جاتی ہے اعلیٰ ظرفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاصہ ظرف کا ہے، پانی کا نہیں ہے۔ ظرف اگر کم ہوگا، ظرفیت کم پائی جائے گی۔ ظرفیت میں یا کہا جائے ظرف میں گنجائش اگر 1 لیٹر کی ہے، اگر ایک انسان اس بات کا کوشاں ہو گیا نہیں اس میں تو ہم 1.5 لیٹر پر کریں گے، تو حالت کیا ہوگی؟ حالت وہی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ 1 لیٹر کا ظرف ہے، اس میں آپ کہیے کہ نہیں ہم 1.5 لیٹر بھریں گے، تو ظرف کی کوتاہی نہیں ہے، بھرنے والے کی ناقص العقلی ہے کہ 1 لیٹر کے ظرف میں 1.5 لیٹر بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ہمارے وہاں جو ظرف پایا جاتا ہے اس میں ہم کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے جس کا دل چاہے آ کے بھرنے لگے۔ ہم نے جب بھی اپنے ظرف کو دیکھا، کبھی اس کو الفت حسین سے بھرنے کی کوشش کی، الفت علی سے بھرنے کی کوشش کی۔ اب جب ایسا ظرف ہو اور ایسی ظرفیت ہوتی ہے تو حل من مزید کہنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ صلوات میں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے جس حدیث کو سرنامہ بنایا اس میں 2 لفظ ہیں۔ چک کی مجلس میں نے اجمالی طور پر ذکر کیا تھا، اور وقت میں اگر گنجائش رہے گی تو میں آپ کے سامنے کچھ حد تک تفصیلی عرض کروں۔ اس حدیث میں 2 جملے ہیں، 2 لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، زینوا مجالسکم، ایک زینت کا لفظ، ایک مجلس کا لفظ۔ اگر آپ دونوں لفظوں کا مقابلہ اور تقابل کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہر نشست کو تو مجلس کہتے ہیں، عربی کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہر نشست کو مجلس کہتے ہیں، بیٹھ گئے مجلس ہو گئی، مگر عام مجلس میں اور خاص مجلس میں فرق پایا جاتا ہے۔ عام مجلس پہ بیٹھے تو زینت ہو یا نہ ہو، آبرو ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ مجلس نہیں چاہیے جہاں سب کچھ پایا جاتا ہو، زینت نہ پائی جاتی ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی مجلس موجود ہے جس کو ہم لائٹ سے نہیں سجاتے، جس کو ہم قالین سے نہیں سجاتے، ہم سجاتے ہیں تو بے ذکر علی ابن ابی طالب سجاتے ہیں۔ صلوات
وہ مجلسیں ہیں جو سیاست سے دور ہیں. ہماری مجلسیں وہ مجلسیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. وہ مجلسیں اور ہوتی ہیں جو انسانوں کو گمراہ کر دیا کرتی ہیں. ہماری مجلس وہ ہے جو گمراہوں کو راہ راست پہ لایا کرتی ہے. سوال بیٹے محمد اور اب بزرگان سے اجازت کے ساتھ ہماری مجلس وہ مجلس ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. ہماری مجلس وہ ہے کہ جو کردار میں اگر کمی دیکھتی ہے تو کردار کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ اگر اپنے دنیائے ادب اور ہندوستان میں دیکھا جائے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا. ہماری مجلسیں کردار کو اتنا سنوار دیتی ہے. کبھی ابن حسن ننہروی بنتا ہے, کبھی نادرۃ الزمن کہلاتا ہے, کبھی شمس الحسن کہلاتا ہے. کردار کہیں اور سے نہیں بنتا ہے. کردار بنتا ہے تو مجلس حسین سے بنتا ہے. سوال بھیجے صاحب بیجا کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کی. یہ سیدھا اس وقت ہوگا جب باقر صاحب اس کو سیدھا کریں گے. سوال بھیجے محمد سلوات بھیجے محمد. ہماری مجلسیں اور دوسروں کی مجلسوں میں فرق ہے. ہم اپنی مجلسوں کو اور چیزوں سے زینت نہیں بخشتے. اچھا ہم زینت بخشے بھی کیوں؟ اگر ہمارے پاس زینتیں نہ ہوں تو ہم دوسروں سے خیرات لیں. ہمارے پاس تو ایسی زینتیں ہیں کہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو وہ بے آبرو ہو جاتے. ان کی آبروؤں کو انہوں نے خود نہیں بچایا, ہماری زینتوں نے بچایا ہے. سوال بھیجے ہماری مجلسیں جان ایمان ہیں. ہماری مجلسیں آبروئے ایمان ہیں. ہماری مجلسیں ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سہارا دینے والی ہیں. ہماری مجلسیں ہمارے کانپتے ہوئے بازوؤں کو سہارا دینے والی ہیں. چاہے ہماری مجلسیں وہ ہیں جو ایمان میں اگر جھول پایا جائے گا ایمان کو سنواریں گی, عقیدے کو سنواریں گی, تقدس کو سنواریں گی, رفعت کو سنواریں گی, عظمت کو سنواریں گی. غرض مجلس ایک ہے, فائدے بہت سے ہیں. ایک مجلس ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہیلو ہیلو ہیلو. باہر آواز میری آواز باہر تک جا رہی ہوگی. نہیں جا رہی ہے. ایک اور سلوات بھیجو. باہر تک آواز نہ جا رہی ہوگی تو میرے چھوٹے بھائی اظہر صاحب لائیو کر رہے ہیں, ان کی آواز آپ دیکھیں کہ ہمارے وہاں سبب زینت ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو کعبہ رہ جائے, زینت کعبہ میسر نہ ہو. ہم اس کو اپنا قائد مانتے ہیں, امام مانتے ہیں. کیا بتایا جائے کہ ہم کسی ایسے کو نہ تو زینت مانتے ہیں نہ تو صاحب عظمت مانتے ہیں. ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے, جو کسوٹی ہم نے نہیں بنائی ہے, اس نے بنائی ہے, جو بولتا اس وقت ہے جب وحی نازل ہوتی ہے. وہ تو کلام ہی نہیں کرتا. اب اس نے کہا یہ مجلسیں ہمارے لیے آبرو ہیں, ہمارے لیے زینت ہیں. کبھی خیال میں بھی نہ آئے کہ یہ مجلسیں ہم سے ہیں. یہ مجلسیں ہم سے نہیں ہیں, ہم ان مجلسوں سے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ مجلسیں ہم سے نہیں ہیں. ہم کتنے, میں اکثر کہتا ہوں, غالباً میں نے سارے گزشتہ کے عشرے کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا. جیسے ہم نہیں تھے ہوتا تھا, ویسے ہم نہ ہوں گے تو ہوگا. اس لیے کہ مجلس کی زینت بھی باقی ہے, مجلس کا وارث بھی باقی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد
یہ مجلسیں ہمارے لیے آبرو ہیں. یہ مجلسیں دیکھیں وہ لوگ اور ہوتے ہوں گے کہ جو اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. میں بہت اس سے کھل کے نہیں کہہ سکتا. وہ لوگ اور ہوتے ہوں گے جو اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. ہم اپنے چہروں کا غازہ باہر سے نہیں بناتے ہیں, ہم اپنے چہروں کا غازہ الفت حسین میں بہنے والے آنسوؤں کو بناتے ہیں. اب اگر یہ آنسو صندل کا کام نہ کرتے ہوتے, غازہ کا کام نہ کرتے ہوتے, تو دشمنوں میں ان آنسوؤں کو لے کے کھلبلی محسوس نہ کی جاتی ہوتی. مٹھی بھر انگلی پہ گننے کے برابر یہ قوم گریوں پکا. دنیا کو بڑی طاقتوں سے خطرہ نہیں ہے, خطرہ تو ہے ان رونے والوں سے خطرہ ہے. جانتے ہیں کہ بڑی طاقتیں آج ہیں کل نہ رہیں گی, مگر ان کے پاس آنسوؤں کا ایسا حملہ ہے, آنسوؤں کا ایسا اسلحہ ہے کہ بڑی سی بڑی طاقتیں بہہ جاتی ہیں. جب ان آنسوؤں کے سامنے یزید کی حکومت نہ ٹکی, جب ان آنسوؤں کے سامنے بنو امیہ کی جلالت نہ ٹکی, جب ان آنسوؤں کے سامنے متوکل کی سلطنت نہ ٹکی, تو ان ظاہری لوگوں کے جاہ و جلال کو کیا خاطر میں لایا جائے. تو غرض کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے سبب افتخار ہیں, ہمارے لیے سبب تفاخر ہیں. یہ مجلسیں ہمارے لیے ویسے ہی ہیں کہ میں ایک جملہ جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے مؤدبانہ کہوں گا کہ جناب خضر یقیناً آپ کے پاس آب حیات ہے. اب ادب کے جاننے والے بیٹھے ہیں, آب حیات اور آب بقا کا ایک ثقیل معنی اور ثقیل لفظ جو استعمال کیا ہے علماء ادب نے, وہ آب حیوان استعمال کیا ہے. آب حیوان آب بقا کا ترجمہ ہے. آج کسی کے سامنے آب حیوان استعمال کر دیجئے تو اس کا ترجمہ ظاہری کرتے ہیں حیوان کا. غرض جناب خضر جو آب بقا دوسروں کو عطا کرتے ہیں, اس آب بقا میں اور جو ہمارے پاس آب بقا ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے. خاص طور سے توجہ کا تعلیم. کیا بتاؤں, اس محک نے ماحول اتنا منتشر کر دیا ہے, میں اس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب خضر جو آب بقا دیتے ہیں اس میں اور جو ہمارے پاس آب بقا ہے وہ کہیں محدود نہیں ہے. وہ آب بقا جناب خضر پلاتے ہیں. میں آواز دوں گا, خضر آب بقا آپ کو مبارک ہو. ہمارے پاس ہر سبیل کا پانی آب بقا کی حیثیت رکھتا ہے. جس پانی پہ حسین کی نظر دے دی جائے وہ پانی آب بقا کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ سے منسوب ہے. یہ پانی حسین سے منسوب ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وہ آپ سے منسوب, آب بقا کہا گیا. یہ حسین سے منسوب ہو جائے. جو چیزیں حسین سے منسوب و مخصوص ہو جاتی ہیں وہ چیزیں مٹتی نہیں ہیں, اس لیے کہ مٹتی وہ چیزیں ہیں جن کا مالک مٹ جاتا ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, اور جس نے دین کو زندہ رکھا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. دنیا پریشان ہے, دنیا حیرت زدہ ہے. یہ مٹھی بھر قوم دوسروں کے جینے کو برباد کیے. آرام سے ہم جی رہے ہیں مگر یہ قوم جو ہے ہمیں جینے نہیں دے رہی. کیا ہم نے کسی کا سکون اڑایا؟ آپ تاریخ میں دیکھ رہے ہیں, ہم نے کسی پہ تہمت لگائی. ہم اپنا کام کرتے ہیں, تکلیف آپ کو ہو جاتی ہے. ہم تو ماتم بھی آپ کے سینے پہ نہیں کرتے, اپنے سینے پہ کرتے ہیں, تکلیف آپ کو ہو جاتی ہے.
ہم تو روتے بھی، یہ نہیں کہتے کہ آپ روئیے تب ہم روئیں گے، ہم خود روتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، وقت ملے، ہم آپ سے زبردستی بھی نہیں کرتے، مگر دوسری قوموں کا اس قوم گریہ و بکا سے پریشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اسے مٹنے نہیں دے گی۔ ہم سے خطرہ نہیں ہے، ہمارے پشت پہ جس کا ہاتھ ہے اس سے خطرہ ہے۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، جتنا ہماری قوم کو قتل کیا گیا کسی قوم کو قتل نہیں کیا گیا۔ ہمیں کبھی بنو امیہ نے مارا، کبھی متوکل نے قتل کیا، کبھی منصور نے قتل کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کچھ لوگ مٹ جاتے، مگر کوئی ہے جو اس کو بچائے ہوئے ہے، کوئی ہے جو اس کو بچائے ہوئے۔ بس آخری جملے، کوئی ہے جو اس کو بچائے ہے، کوئی ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور وہ ایسا پشت پناہ ہے جس نے جب اسلام کو خطرے میں دیکھا تو اس کی پشت پناہی کی، اور ایسی حیات دوام بخشی، ایسی حیات دوام بخشی کہ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان خطرے میں ہیں، مسلمان خطرے، اسلام خطرے میں ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اسلام جب خطرے میں تھا تو حسین نے خطرے سے نکال دیا، اب اسلام خطرے میں نہیں ہے، اپنی حرکتوں سے مسلمان خطرے میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو کیسا خطرہ؟ اس لیے کہ حدیقہ اسلام کو، گلشن اسلام کو پانی سے نہیں سینچا گیا ہے، حسین نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ کیا باد خزاں میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے باد سموم کے جھونکوں میں کہ وہ باغ اسلام کو مرجھا سکے؟ اس لیے کہ اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے حسین نے 1-2 کا خون نہیں دیا ہے، 72 کی قربانی دی۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، میں کل سے آج تک اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، خدا کے لیے آج کی تاریخ کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ آج کی تاریخ مقدمہ کتاب کربلا ہے ایک زاویے سے۔ اگر آج کی تاریخ میں فاطمہ کا گھر نہ جلایا گیا ہوتا تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ بعد حسین خیام حسینی کو جلا دیتا۔ آج کی تاریخ روز شہادت جناب محسن ابن علی ہے۔ کون محسن؟ اس کا نام رسول نے اس کی ولادت سے پہلے رکھ دیا تھا، جس کے لیے فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لباس تیار کیا تھا، مگر اللہ میں نے اپنے کسی مرثیے کی بیت میں لکھا تھا کہ آنے سے پہلے ہی سفر خلد کر گیا، آنے سے پہلے ہی سفر خلد کر گیا، گوہر صدف کی کوکھ میں گھٹ گھٹ کے مر گیا۔ جناب محسن جلتا ہوا دروازہ گرا، فاطمہ نے آواز دی، یا فضہ تو خزینی، اے فضہ دوڑو، میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ کہہ کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی، غش سے فاقہ ہوا، اپنا درد بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی، پسلیوں کا ٹوٹنا بھول گئی۔ پہلا سوال کیا، فضہ یہ بتاؤ میرا امام کہاں ہے؟ اے فضہ یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی ابو الحسن کے تو گلے میں رسی کا پھندا باندھا گیا، میں لے جایا۔ فاطمہ اپنا غم بھول گئی، سر پہ چادر ڈالی، مسجد کا رخ کیا، کیا دیکھا؟ فاتح خیبر کی گردن پہ مسلمان تلوار رکھے، علی بیعت کرو، علی بیعت کرو۔ روایت کے جملے ہیں، فاطمہ نے آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ ارباب حضرت، فاطمہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ تاریخ نے لکھا فاطمہ نے صرف اتنا کہا، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی۔ علی نے آثار قیامت کو دیکھا، سلمان کو اشارے سے بلایا، سلمان میرے قریب آؤ، کہا جاؤ فاطمہ سے کہہ دینا خدا کے لیے ابھی سر کے بالوں کو نہ بکھیرے۔ فاطمہ نے جیسے اس کیفیت کو محسوس کیا، ذکر محسن میں ختم کر دیا۔ تو ایک جملہ سنیں، میں آواز دوں گا، اے فاطمہ زہرا، ظالموں کے نرغے سے امام کو بچا لائیں،
مگر اے فاطمہ لاکھوں سلام ہو ثانیہ زہرا پر، جو امام وقت کو بچانے کے لیے تو خیمے سے نکلی، مگر جب ایک بلندی پہ پہنچی کیا دیکھا؟ شمر بھائی کے سینے پہ سوار ہے، اتنا کہا پہ سرے سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے محمد کا نواسہ ذبح کیا جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے اذہان متفق ہو کہ ایک روایت اور آپ کی زحمت میں امام حسین جب سب شہید ہو گئے، امام حسین میدان میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی، ایک راوی ہے، ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ نے عبداللہ لکھا ہے، وہ بصرہ کا رہنے والا ہے، کافی دنوں سے سفر پہ ہے۔ پلٹ کے جب آیا ہے کوفے پہنچا تو اس کی بیٹی نے اس سے کہا بابا فوراً آپ کربلا چلے جائیے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، کہا حاکم نے اعلان کرا دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں رہے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یزید کے خلاف کسی باغی نے خروج کیا ہے، یہ کوفے والے اسی کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ روایت کے جملے، عبداللہ اس وقت کربلا میں پہنچا جب حسین نرغے اعداء میں گھرے ہوئے تھے۔ عبداللہ کہتا میں نے کیا دیکھا، ایک انسان ہے جس کو چاروں طرف سے گھیرنے والوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کو قتل کرے، مگر وہ زخمی جب حملہ کرتا ہے تو فوج اپنے مقام پہ ٹھہرتی نہیں ہے، کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی۔ میں نے سوچا کہ میں آگے بڑھوں، اس کے سر و تن میں جدائی کروں۔ اس قصد سے میں نے قدم کو جب آگے بڑھایا تو وہ شہ سوار جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے گھوڑے سے مڑ کے میری جانب دیکھا، کہا عبداللہ میرے قریب آؤ۔ میں پریشان کہ یہ کون ہے جو میرے نام سے واقف ہے۔ کہا عبداللہ جب تم چلے تھے اپنے گھر سے، تمہاری بیٹی نے کہا تھا نا بابا اگر مال غنیمت میں ایک عقیق یمنی کی انگوٹھی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ حسین نے زخمی انگلیوں کو بلند کیا، عقیق یمنی کی انگوٹھی اتاری اور کہا بھائی جاؤ یہ اپنی بیٹی کو میری جانب سے دے دینا۔ وہ کہتا ہے آپ ہیں کون؟ جب میں اپنے گھر سے چلا تھا یہ اس واقعے کو میں جانتا تھا یا میری بیٹی جانتی تھی یا میرا خدا جانتا تھا؟ اب کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے مولا اجازت دیجئے تو میں آپ کا دفاع کروں۔ امام نے کہا عبداللہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کرے، میری بھی ایک بیٹی ہے جو مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے، مگر میں اس کی نصرت علی لعنت اللہ علی قوم رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہماری مجلسوں سے فاطمہ راضی نہ ہو جائیں۔ میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو سبب شفاعت قرار دے۔ میرے اللہ ہمارے آنسو روایت کی بنا پہ زخم حسین کا مرہم ہے۔ میرے اللہ ہمارے آنسوؤں میں کمال خلوص و اخلاص پیدا کر۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔